تو یہ ہے ہمارا ڈرامہ 32 سے 35 ایپیسوڈ کا پارٹ 1 جو ہے وہ میں نے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہے، وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے 2 پارٹس میں یہ ایپیسوڈ وہ کر دی۔ تو لاسٹ میں نے یہاں پہ کیا تھا جہاں پہ سکندر جو ہے وہ گھر آتا ہے اور مطلب وہ اونچا اونچا بولتا ہے کہ میں انوشا کو مار دوں گا، اس طرح کر کے سارا کچھ علیزہ پھر پوچھتی بھی، علیزہ پھر رونے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ بڑا اچھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر حنان کو پولیس پکڑنے آ جاتی ہے رات کو، کیونکہ حنان کے اوپر الزام لگایا ہوتا ہے اس کے جو مطلب سالہ کہہ سکتے ہیں، بردن جو بھی آپ کہنا چاہیں، تو اس نے الزام لگوایا ہوتا ہے اس بات کا کیونکہ وہ اپنی بہن کا بدلہ لے رہا ہوتا ہے کہ اس نے بہن کو نا میرے رلایا ہے اور اس طرح کیا ہے اور اس طرح کیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو پہلے جس کمپنی میں یہ کام کرتا رہا ہے اس کمپنی والوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے کروڑوں کا اربوں کا گبن کیا، مطلب اس نے لوٹے ان سے پیسے۔ تو جی وہ کہتا بھی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن پولیس والے سنتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کی ماں بھی اسے ملنے کے لیے آتے، وہ بڑا ڈسہارٹ ہوا ہوتا ہے، بڑا روتا بیچارہ کہ جی مطلب میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کچھ کریں۔ وہ کہتے چلو میں نا اس کے پاس جاتی ہوں، تمہارے مطلب بیوی کے بھائی کے پاس، اور اس کو جا کے کہتی ہوں اس طرح کر کے نا۔ تو اب جو سکندر ہے وہ ملتا ہے اس آدمی کو، مطلب جس جو آدمی اس کا نام حفیظ ہے، ڈرامے میں بنایا ہوا، ٹھیک ہے، وہ اس آدمی کو پیسے دیتا ہے اور ٹینڈر جو ہے وہ ہر دفعہ ان کی کمپنی کے پاس آ جاتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے نا اسے ملتا ہے کیونکہ ٹینڈر ان کے پاس آتا نہیں ہے، تو اس کو بڑا غصہ ہوتا ہے، وہ اسے ملتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، میں آپ کی ریپوٹیشن خراب کر دوں گا، اور نا مطلب اس کو دھمکاتا ہے اچھا خاصا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ٹینڈر واپس چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ سر میں کیسے دے سکتا ہوں ایسے ٹینڈر آپ لوگوں کو، اب تو سگنیچر وغیرہ بھی ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، کمپنی کا جو مالک ہے اس نے سارا کچھ کر لیا کام۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں 2 دن دے گا تمہیں بس۔ پھر علیزہ کہیں جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ہے نا مطلب ان کی میڈ جو کھانا بنانے والی ہوتی ہے وہ چھٹی کر لیتی ہے، تو پھر اس کو کہہ دیتی ہے، وہ عریشہ بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی ایسے کہتے ہیں کہ جی تم ہی یہ کام کر لو، مطلب وہ اس کو ایز اے میڈ کی طرح ٹریٹ کرتی ہے علیزہ کو، کرتی تو اس کی ساس بھی ایسی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے شکنجے میں آنے نہیں دیتی۔ تو ویسے کہتی ہے کہ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے۔ تو کہتی ہے چلو تم بنا لو آج کھانا، میڈ آئی نہیں ہے اور اس طرح۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ وہ جب کچن میں جاتی ہے تو پھر جو ان کی صفائی وغیرہ کرنے والی میڈ ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مطلب اتنی گرمیاں آپ نہ آتی، میں کھانا بنا دیتی اور کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ وہ کہتی ہے اچھا کچھ کوئی بات نہیں، میں حمزہ کے لیے ہی کھانا بنا رہی ہوں، بس اسے اگر اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے وہ تو بہت اچھا ہے، میڈ کہتی ہے کہ سارے گھر سے مطلب اس کی تعریفیں وغیرہ کرتی ہے جیسا وہ ہیڈ مینیجر۔ تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، وہ کھانا بڑا اچھا بناتی ہے۔ سب لوگ اس کے پھر ڈائننگ ٹیبل پہ پھر کہتے بھی، سکندر بھی کہتا ہے کہ کوئی نیو میڈ رکھی ہے، بڑا اچھا کھانا بنایا ہے۔ تو عریشہ آگے سے ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے ہاں نئی میڈ رکھی ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے علیزہ نے بنایا ہے۔ پھر جو اس کی ماں ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ علیزہ نے جو ہے نا کھانا بنایا ہے۔ تو کہتی عریشہ کہتی ہے کہ ہم تو میں اور آنٹی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جو یہ ذمہ داری ہے وہ کھانا بنانے کی وہ علیزہ کو ہی دیتے ہیں، علیزہ بڑا اچھا کھانا بناتی ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آئندہ کے بعد کچن میں نہیں جاؤ گے بھائی، میری بیوی نہ ملازم ہے نہ اس گھر کا کوئی کام کرے گی۔ تو ان کے منہ بن جاتے ہیں سب کے۔ پھر وہ اپنے باپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے شاہنواز انکل کی طرف سے انویٹیشن آیا ہے، اور یہ لوگ سارے ایک مطلب پروجیکٹ وغیرہ کہہ لیں آپ، شو کہہ لیں، اپنے مطلب کمپنی کو زیادہ بڑھانے کے لیے یہ سبھی لوگوں کو جو آس پاس کے مطلب ان کے جانے والے ہوتے ہیں بزنس مین، ان کو یہ لوگ دعوت دیتے ہیں اس چیز کی کہ آپ لوگ آئیں اور ہماری کمپنی کا کام دیکھیں اور اس میں انویسٹ کریں۔ تو پھر وہ شاہ نواز کو بھی اس نے کہا ہوتا ہے۔ اب شاہ نواز جو ہے جب یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پھر مطلب سکندر کا وہ بتا دیتا ہے کہ بیسکلی اس میں سکندر کی زیادہ بیسٹی ہوتی ہے اس پارٹ میں، اور وہ بڑے مزے کا پارٹ ہے، اس کی شکل دیکھنے لائق ہوتی ہے سکندر کی۔ اور پھر وہ یہ شرط رکھتا ہے کہ شاہ نواز کہ میں جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں تب تک مطلب انویسٹ نہیں کروں گا جب تک علیزہ جو ہے وہ آپ کی کمپنی میں دوبارہ نہ آئے، وہ اس چیز کو جوائن نہ کر لے۔ اب سکندر گھر آ کے بڑا بولتا ہے کہ انہوں نے ہماری انسلٹ کی ہے اور اس طرح، اور کہتا ہے کہ اگر علیزہ جو ہے وہ کمپنی میں واپس آئے گی تو میں جو ہے کمپنی میں
کام نہیں کروں گا، یہاں تو یہ رہے گی یا میں رہوں گا۔ تو اس کا باپ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو دونوں چیزیں عزیز ہیں، اس کو انویسٹمنٹ بھی عزیز ہے اور اس کو اپنا بیٹا بھی عزیز ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے جو تم جلد بازی مت کرو، میں کچھ سوچتا ہوں۔ اور شاہ نواز نے صرف شرط ہی اس پہ رکھی ہے، اس نے جو بھی ان کے ساتھ ڈیبیٹ وغیرہ کیے اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا مطلب سکندر کو بزنس وغیرہ آتا نہیں ہے، یہ نقصان کروائے گا، اور میں جو ہے اپنے پیسے کسی ایسی جگہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ مجھے لگے کہ ہاں واقعی کیپیبل لوگ ہیں۔ اور وہ علیزے سے اس وجہ سے انسپائر ہوا ہے کہ ان کا کوئی پروجیکٹ تھا، وہ اس میں مطلب ڈسکشن وغیرہ چل رہی تھی، تو اس نے علیزے نے کہا تھا کہ آپ یہ پروجیکٹ مت لیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے اس بات ہی نہیں سنی، انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی، تو یہ ایویں مار رہی ہے اپنی طرف سے۔ تو اب انہوں نے پروجیکٹ وغیرہ وہ کیا بھی، اور اس کے اندر ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا، تو وہ اس وجہ سے زیادہ ہی انسپائرڈ ہوا ہے کہ یہ بڑی ذہین ہے اور اس طرح کر کے۔ اور اس کے بعد علیزے جو ہے وہ جو یہ ہے حمزہ کا باپ بنایا ہوا ہے، وہ اس سے پوچھتا بھی ہے حمزہ کا کہ تم نے کہا تھا کہ علیزے کے بارے میں، وہ کہتا ہے میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا بھائی، آپ میرے پہ اس چیز کا الزام مت لگائیں۔ وہ پھر دکھاتے ہیں کہ علیزے جو ہے وہاں بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ پھر اس سے پوچھتا بھی ہے شاہ نواز کہ بھئی تم مجھے مطلب بتاؤ، انہوں نے تم اتنی کیپیبل ہو اور تم اتنے اچھی ہو کہ انہوں نے تمہیں کیوں نکالا ہے اس کمپنی سے؟ وہ کہتی ہے میں اگر بتاؤں گی تو آپ اس بات کا یقین نہیں کریں گے، آپ اس کو چھوڑیں اور آپ مطلب اپنا کام کریں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم مطلب کمپنی میں آنا چاہتی ہو تو مطلب میں بات کروں گا اور میں اسی شرط پہ انویسٹ کروں گا۔ تو وہ یہی چاہتی تھی، مطلب وہ جو اپنے دل کی اس کی بات ہے وہ تو یہی چاہ رہی ہے نا کہ مطلب جب سکندر نے اس کو نکالا تھا تو تب اس نے یہی کہا تھا کہ میں اسی جگہ پہ کھڑی ہو کے تمہیں دکھاؤں گی دوبارہ سے، اور تم خود مجھے مطلب اس جگہ پہ عزت کے ساتھ دیکھو گے۔ تو وہ چیز اپنی وہ پوری کرنے جا رہی ہے اب نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ ایک جو انویسٹمنٹ والا سارا اپنا سسٹم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ شو رکھتے ہیں، اور چیریٹی شو بھی وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ نا اپنے این جی او کو کہیں کہ حمزہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے کہ ہمیں فری کی پروموشن جو ہے میڈیا کی طرف سے بھی مل جائے گی اور ہماری واہ واہ بھی ہو جائے گی ذرا، کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کی چیریٹی جو بھی آپ این جی او چلا رہی ہیں اس میں ہم آپ کو چیک دے دیں گے، اور چیک لینے کے لیے آپ خود نہیں آئیں گی، کوئی آپ کی مطلب پارٹی، ظاہری بات ہے یہ جو این جی او چلا رہی ہوتی ہیں یہ کون سا ایک اکیلی عورت چلا رہی ہوتی ہے، ان میں 3 4 عورتیں 5 عورتیں 6 عورتیں وہ آپس میں مکس کر کے اپنی ٹیم پھر چلا رہی ہوتی ہیں، تو وہ کسی دوسری ٹیم ممبر کو اپنے کو کہتا ہے کہ آپ نے بھیجنا ہے، اور وہ کرتی بھی ایسا ہی ہے، کسی اور کو بھیجتی ہے ان کے وہ کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد حفیظ صاحب جو ہے اس کا وہ بتا دیتی ہے دوبارہ سے علیزے فون کر کے اس کمپنی میں کہ یہ آپ کی کمپنی میں مطلب دھوکہ دے رہا ہے، یہ ان سے سارے وہ لے رہا ہے پیسے وغیرہ لے رہا ہے اور ٹینڈر، اس وجہ سے وہ لوگ فائر کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی دن وہ کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے پریس کانفرنس رکھنی ہے اس چیز کی کہ آپ حفیظ صاحب کو یہ کہیں گے کہ اس نے سکندر نے جو ہے وہ سارا کچھ کروایا ہے، اور وہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ سکندر نے ہی کروایا ہوتا ہے اور سکندر پہ الزام آتا ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے، سارے ان کی جو مطلب وہ جو بھی ان کا وہ چل رہا ہوتا ہے سارا، وہ سارا کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے اور ان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے مطلب میرے پیچھے جو کوئی لگا ہوا ہے میں اس طرح کر دوں گا تو میں اس کو مار دوں گا، میں حفیظ کو مار دوں گا، میں پولیس کو مار دوں گا، تو وہ سکندر کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے۔ اب جو ہے وہ سکندر فارم ہاؤس پہ چھپ گیا جا کے، حمزہ نے وہاں اس کو بھیج دیا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ جی میں جاؤں گا، اب حمزہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ پیسے دیتے رہے ہیں، میرا باپ بھی اس چیز میں ملا ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے، لیکن مطلب سکندر اور سکندر کا باپ، اس کی بیوی بھی اور جو ان کی ماں ہے وہ بھی، بہن بھی، سارے یہ ایک جیسے ہیں، ان میں صرف حمزہ ہی اچھا بنایا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم مطلب میرے سے تو پوچھ لیتے اس چیز کا کہ تم نے یہ کرنا کہ نہیں، وہ کہتا ہے بابا کو سارا کچھ مطلب ڈیڈ کو سارا کچھ پتا تھا، وہ حیران رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ میرے سے تو پوچھ لیتے بھائی، آپ اس چیز کا وہ تو کر لیتے، کہتے ہیں اب اتنے سالوں میں ہم نے اتنی عزت بنائی ہے لیکن وہ اس کو ختم ہونے میں ایک سیکنڈ لگا، اور سارا کچھ یہ سکندر کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کو اس کو سمجھانا چاہیے تھا، آپ اس کے ساتھ مل گئے۔ تو اس طرح کہتے کہتے وہ پھر آدمی کو بلاتا ہے، پھر اس کو فارم ہاؤس بھجوا دیتا ہے،
पुलिस आके पकड़ ना सके। फिर वकील को बुलाता है, वकील को भी ये भी अब इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है कि इस चीज़ को हम कहें कि ये झूठ बोल रहा है वो आदमी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अब अपनी जो इज्जत पे बात आई हुई है इनकी। तो उसके बाद अलीज़ा बड़ी खुश होती है और मतलब जैसा वो चाह रही है वैसा वैसा होता जा रहा है, वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है और इसको इसको मेनली जो है वो जलील करवाना चाहती है, जैसे वो उसकी बहन को तकलीफ दी है सारा कुछ। तो कहते हैं कि मतलब सारा ये नहीं होता कि आप किसी को मार दो, मतलब बदला लेना ये नहीं होता कि आप मार दो किसी को। ज़्यादा मज़ा इसमें आता है कि वो बंदा इंसान खुद मरना चाहे। तो हालत तो ये इस तरह ही कर रही है इसकी। अब जो है इसकी बहन जो है वो यूनिवर्सिटी उस लड़के के साथ वो मतलब लकीली कह लें आप कुछ भी, कि वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता होता है जिसके साथ वो टकराई होती है। वो वहाँ से मतलब पास आउट हो चुका होता है, वो अपनी डिग्री का पता करने के लिए आता है, वो दोबारा जो है इससे मिल जाता है। और ये वहाँ से अभी वो कर रही होती है अभी बैचलर। तो फिर ये कहती है कि मैं अभी मतलब कैंटीन जा रही हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे, ये हो गया वो हो गया, मतलब ये था। और अभी तक जो हन्नान है वो इन 4 एपिसोड में तो नहीं मतलब उसको छुड़वाया अभी तक उसके साले ने, फंसाया भी उसने ही है, मगर तक क्या याद रखें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।